صحابہ کرام کی تربیت اللہ تبارک و تعالی نے ان آزمائشوں کے ذریعے اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کی تربیت فرمائی۔ اللہ تعالی نے غزوہ حنین میں صحابہ کو یہ منظر اس لیے دکھایا کہ وہ حنین کے دن اپنی کثیر تعداد پر اتارے گئے۔ ان کی توجہ اس طرف تھی کہ آج ہماری تعداد بہت ہے، آج ہم بآسانی دشمن کو شکست دے دیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین۔ فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے بہت سے مقامات میں تمہاری مدد فرمائی، اور خصوصاً حنین کے دن جب تمہاری افرادی قوت کی کثرت نے تمہیں نازاں بنا دیا تھا، پھر وہ کثرت تمہیں کچھ بھی نفع نہ دے سکی، اور زمین باوجود اس کے کہ وہ فراخی رکھتی تھی تم پر تنگ ہو گئی، چنانچہ تم پیٹھ دکھاتے ہوئے پھر گئے تھے۔ اللہ رب العالمین نے یہ منظر اسی لیے دکھایا کہ یہ جان لیں کہ وہ خود جیتتے نہیں بلکہ کوئی انہیں جتواتا تھا، خود نہیں جیتتے تھے، کوئی ان کو جتوانے والا بھی تھا۔ انہیں فتح حاصل نہیں ہوتی تھی بلکہ کسی کے وسیلے سے انہیں فتح سے نوازا جاتا۔ جب سخت حملہ ہوا تو مجاہدین کے قدم اکھڑ گئے، چند جانثاروں نے کے علاوہ سب بھاگ گئے اور میدان خالی ہو گیا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے زمین سے مٹھی بھر کنکریاں اٹھائیں اور کفار کے لشکر کی طرف پھینک دیں۔ مٹی بھری اور کفار کے لشکر کی طرف آپ نے پھینک دیں، اور کفار کے 40,000 کفار کے منہ بھر گئے۔ مٹھی بھر کنکریاں 40,000 کے چہروں اور منہ پر جا لگیں۔ کتب کثیر میں آیا ہے کہ کفار بھاگتے تھے اور کنکریاں تلاش کر کر کے ان کے پیچھے دوڑتی تھیں، ان کو تلاش کر کر کے ان کے پیچھے دوڑتی تھیں اور ان کے منہ پر جا کر لگتیں۔ آقا کریم علیہ السلام کے دست اقدس نے کنکریوں کو بھی بینائی عطا کر دی تھی۔ مسلمان واپس پلٹے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح عطا فرمائی، انہیں کامیابی عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو کفار کو پہلے ہی شکست ہو جاتی۔ اللہ رب العزت نے پہلے مسلمانوں کو ہرایا اور پھر کفار کو شکست دی۔ یہ سارا منظر اسی لیے دکھا کہ آشناؤں کو باوفا کر دیا جائے، آشناؤں کو باوفا کر دیا جائے، اور صحابہ کرام کو سمجھ آ جائے کہ 10 سال سے جو ہم جیتتے رہے وہ ہم نہیں جیتے، کوئی جتوانے والا آیا تھا، کوئی جتوا رہا تھا ہمیں، ہم خود نہیں جیتے۔ جب قوت تھوڑی ہوتی، افراد اور وسائل محدود ہوتے تو پھر بھروسہ کسی پر ہوتا ہے، اور جب وسائل زیادہ ہوں، افرادی قوت بڑھ جائے، اسباب ذرائع کثرت ہو جائے، وہ تکیہ اور بھروسہ جو پہلے کسی دوسرے پر تھا وہ کم ہوتے ہوتے ختم ہو جاتا ہے۔ اب انسان سمجھتا ہے کہ اللہ کا دیا ہوا اس کے پاس سب کچھ ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام انشاءاللہ کے کلمات کی صورت میں برکت کے لیے لیا جاتا ہے، وہ پھر برکت کے لیے لیا جاتا ہے۔ جب ایسا ہی خیال صحابہ کرام کے ذہنوں میں آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خیال کو توڑنے اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی تربیت کرنے کے لیے پہلے انہیں شکست سے دوچار کیا، اور جب ان کا بھروسہ اعتماد ٹوٹ گیا اور کچھ نہ بجا تو تب آقا علیہ السلام نے کنکریاں اٹھا کر ماریں تاکہ کسی کو شکست نہ رہے، کسی کو شکست نہ رہے کہ فتح آپ کے وسیلے کے بغیر ممکن نہیں۔ آپ کا وسیلہ ہوگا، آپ کی مدد شامل حال ہوگی تو اس وقت جا کر تم یہ جنگ جیت سکتے ہو، وگرنہ یہ ناممکن ہے۔